मुस्तर पे निखार आया, जिसके दम से कल्बे मुस्तर पे निखार आया, जिसके दम से ज़ाहिर बातिन में करार आया। जरा सुभान अल्लाह तो कह दे। जिसके दम से करार आया, जरा सुभान अल्लाह तो कह दे। जिसके दम से ज़ाहिर बातिन में करार आया, बेशक हक व सदाकत का इजहार आया। उम्मत में बांटने इत्तेफाक व इत्तेहाद आया। उम्मत में बांटने इत्तेफाक व इत्तेहाद आया। इब्लीसो शयातीन के लिए बनकर तलवार आया। इब्लीसो शयातीन के लिए बनकर तलवार आया। सलासल के गुलिस्तां में एक अजीम शाहकार आया। सलासल के गुलिस्तां में एक अजीम शाहकार आया। उसूल के निसाबों में उसूलों का अलम बरदार आया। शौकत इसके दामन में, इसकी निस्बत में जीने का मजा बार बार आया। अगर कोई पूछे, मैं स्टेज के अकाबिरीन से माजरत के साथ, अपने हजरत से भी माजरत के साथ, मेरा दर्द दिल है। अगर कोई पूछे कोई अमीरो कबीर बैठे हैं, अगर कोई पूछे अमीरो कबीर बैठे हैं, नहीं 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 नहीं, मेरे मुर्शद के गिर्द मोहब्बतों के असीर बैठे हैं। मेरे मुर्शद के गिर्द मोहब्बतों के असीर बैठे हैं। इस्तकबाल कीजिए अपने मुर्शद, अपने मुरब्बी, खादिमुल उम्मत, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, हजरत अक़दस सैयद अबुल हसन मुफ्ती सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाज़ली दामद बरकातुहुमुल आलिया। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی. آئین بہارا کیا ہوگا، دستور گلستہ کیا ہوگا. اے موج حوادث دو چار تپیڑے ان کو بھی، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. کچھ سوچ کر ہی ہوئے ہیں موجے دریا کے حریف، کچھ سوچ کر ہی ہوئے ہیں موجے دریا کے حریف، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں عافیت ساحل میں ہے. میرے واجب الاحترام علماء کرام،
اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے مرکزی شخصیت قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا سیف الرحمن قاسم صاحب اور دیگر سلسلے کے علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ اور میں ان کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے اجتماع میں شرکت کی۔ میری معروضات ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ تمام عالم اسلام کے اندر باصلاحیت جتنے بھی مسلمان ہوں اور وہ جس شعبے سے بھی وابستہ ہے ان کے اندر اتفاق کریں اور ہر ایک کی صلاحیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، کیونکہ صلاحیتیں جو ہیں وہ عطائے ربانی ہیں اور جو اس کی قدر کرتا ہے وہ قومیں ہی پروان چڑھتی ہیں۔ جو لوگ صلاحیتوں کو دباتے ہیں وہ قومیں تنزلی کا شکار ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سنت کا محور بھی یہی ہے کہ باصلاحیت لوگوں کو ان کا مقام دیا جاتا تھا، یہی صحابہ کی سنت ہے۔ ہم ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوئے اور بن مانگے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہی جلن جو ہے کہ حضور کی نبوت جو آخری نبوت ہے، اس کے بعد نبوت تمام تھی، سب سے اعلیٰ درجہ آپ علیہ السلام کو عطا ہوا، یہی چیزیں کفار سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اور موجودہ حالات میں دیکھیں کہ ایک ملک کا صدر بھی گستاخی سے باز نہیں آیا۔ اللہ ایسے تمام عناصر کو جو حضور کی گستاخی میں ملوث ہے چن چن کر ہلاک کر دے، اس کائنات کو، اس زمین کو، اس ناپاک وجودوں سے پاک کر دے۔ ہر کافر حضور کا گستاخ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جس نے جرم کیا ہوتا ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک نے جرم کیا اور پوری قوم کو سزا دے دو۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو جس ملک نے یہ کیا ہے اور جس شخص نے کیا ہے، اللہ اسی کو ہلاک کرے، جو اس کے ساتھ معاون تھے ان کو بھی ہلاک کرے۔ قرآن ہمارا نظریہ ہے، حضور کے ذات اقدس یہ ہمارا نظریہ ہے، صحابہ ہمارا نظریہ ہے۔ باقی مسائل اپنی جگہ، مگر نظریے کے خلاف ہم کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ نظریہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا رستہ سیدھا ہے اور کون سا غلط۔ اہل سنت والجماعت نے ایک ایسا نظریہ بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ صحیح عقیدے کو آسانی سے پہچان جاتے ہیں۔ قرآن، صحابہ، حضور اقدس کی ذات، ناموس رسالت، ختم نبوت، علماء، اولیاء، علماء امت نے اور اولیاء صدیقین نے جو کام کیے وہ زمانے سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اختلاف مسائل میں سب کے ہیں، طریقوں پہ بھی اختلاف ہے،
مگر ایک چیز جو ہمارے اندر ہے وہ نظریہ ہے، اور نظریے میں ایمان کے ساتھ ہمیں متفق ہونا ہے، تبھی ہم میں اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ ہر چیز کو دیکھ لیں، شروع سے دیکھ لیں کہ اگر ہم ادیان باطلہ پر غور کرتے ہیں تو اگر عقلی طور پر بھی وہ کہتے ہیں جی اللہ کو پہچانا جائے تو اللہ کو کس طرح پہچانے، اللہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ اکیلا ہونا چاہیے، اس کا ثانی نہ ہو، وہ بے نیاز ہونا چاہیے، وہ اولاد سے پاک ہو، وہ میاں بیوی سے پاک ہو، وہ کھانے پینے سے پاک ہو۔ یہ عقل مانتی ہے، اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ ایسا اللہ ہمیں کہاں ملے گا؟ اگر ہم دنیا میں غور کرتے ہیں تو سب نے شرک کر لیا، اللہ کے ساتھ بندوں کو شریک کیا، انبیاء کو شریک کیا، بتوں کو شریک کیا۔ جب غور کرتے ہیں تو ایسا اللہ ہمیں صرف اسلام میں نظر آتا ہے، اور قرآن اس کی صداقت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر حقانیت ہے کہ اس رب کا کلام کون سا ہونا چاہیے؟ اگر فیصلہ کیا جائے گا، کہیں بھی اگر آپ کوئی مقابلہ کرتے ہیں تو ہر آدمی اپنا مال پیش کرے گا اور اس کو بھٹی میں پیمانے میں ڈالا جائے گا۔ تو جس کا کوٹا سونا ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا، جس کا کھرا ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اب تمام دنیا کے علماء، جتنے بھی ان مذاہب کے علماء ہیں، وہ اپنی کتابوں پر متفق ہے کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، اور اس بات پہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ ان کو دیکھو کہ وہ اپنے باطن نظریات کو، شیاطین نے ان کو کس طرح مضبوط کیا، اس کے ہزاروں تعویلات کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر شک پیدا کر دے، یعنی جن کا مشکوک چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر شک پیدا کرتے ہیں کہ جس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر تحریف قرآن کا کوئی قائل ہے تو یہ قرآن کے اندر عیب بیان کرنا ہے، اور یہ قرآن کی گستاخی ہے۔ وہ جو کافر ہے، مشرک ہے، جو بھی، وہ اس بات کی قائل نہیں ہے، لیکن کچھ نام نہاد کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن کی عظمت میں کسی کے دل میں کمی آ جائے، گستاخی کر جائے، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے تو یہ بھی قرآن کی گستاخی ہے۔ اسی طرح ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم نہ مرزائی کوئی مذہب مانتے نہ کوئی مذہب ہے، مگر ہمارے اندر یہ ایک شخص اٹھ کے کہے کہ ان کے مذہبی گروہ اور ان کے نبی، یہ عبارت اس سے لکھے اگر سہوا ہوا ہے تو توبہ کرے، ورنہ اس بات کی تعویل جو کر سکتا ہے تو میدان میں آ جائے۔
یہ کفر کے زمرے میں، تو ایسے لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر تم لوگوں ان کو اجلاسوں میں جمع کرو، تمہارے اجلاس بھی خراب ہو جائیں گے۔ اگر بول نہیں سکتے تو اجلاسوں میں بھی مت بلاؤ۔ کوکا کولا کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا نہیں۔ ایک انسان کی نظریاتی غلطی ہوتی ہے اور ایک انسان کی ذاتی غلطی ہوتی ہے۔ ہم کسی کی ذاتیات میں نہیں پڑھتے کہ اس نے کیا کیا ہے، مگر قرآن ہمارا نظریہ ہے اور ختم نبوت ہمارا نظریہ ہے اور صحابہ ہمارا نظریہ ہے۔ ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ان کو دلیلیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو صحابہ پہ کلام کر رہا ہے اس کے دل میں چور ہے، اس لیے تو اگر اور مگر کر رہا ہے نا۔ یاد رکھنا، جب میں مانتا ہوں تو اگر اور لیکن، بس یہی سے کیڑا شروع ہوتا ہے۔ مگر اور اگر، جہاں میں جو بھی کچھ ہوتا ہے کچھ کرنے سے ہوتا ہے، اگر سے کچھ نہیں ہوتا، مگر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ اگر مگر والے چیزوں سے بچو۔ اور شیاطین آپ کو صرف ایسے نہیں گمراہ کریں گے، یہی علمی طور پہ بھی آپ کے اندر باتیں ڈالیں گے۔ یہ جو آج اٹکے ہوئے حسد کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں، کسی کا بغض انبیاء سے ہے، کسی کا بغض صحابہ سے ہے، کسی کا بغض علماء سے ہے، اور حسد نے شیطان کو ایمان سے خارج کر کے کافر کر دیا، تو تجھے چھوڑ دے گا۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو پہلا مرض آیا تھا وہ حسد کا ہے، اور حسد کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، حق تسلیم نہیں کرتا۔ ابھی قاسم صاحب فرما رہے تھے ہماری یہ چیز نہیں ہے، فروعی مسائل کے اندر کسی عالم نے، میں نے اس کو پابند نہیں کیا کہ میری ہر چیز میں تقلید کرو، نہ میں کسی ولی کو معصوم مانتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ ہوا باصلاحیت بھی نہیں ہے، نہ میں کسی عالم کو معصوم مانتا ہوں، نہ میں کسی ولی کو معصوم مانتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے جو نسبت دی ہے، اللہ کو اس کے اعمال نظر آ رہے ہیں۔ عیب کی نگاہ اپنے سے نکال دو، نظریے پہ بات کرو۔ جو نظریہ ہے آپ لوگ بچ جاؤ گے۔ ہماری عبادت ایمان کے بعد ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَةَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةَ۔ دیکھو پہلے ایمان ہے پھر عمل ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ خوارج کا عقیدہ بگڑا، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان کی نمازوں کی تعریف بھی موجود ہے، ان کے قرآن کی تعریفیں بھی موجود ہیں، لیکن فرمایا ان کے دلوں سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے کمان میں سے تیر نکل۔ تجاوز اہل سنت والجماعت نے اعتدال کے راستے کو اختیار کیا ہے، نہ افراط ہے اور نہ تفریط۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کو، اے علی تم میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی مثال رکھتے ہو، ایک تیرا چاہنے والا اور ایک تیرا نہ چاہنے والا، دونوں گمراہی پر ہوں گے، جہنم جائیں گے۔ ایک ان کی عقیدت میں بڑھتا ہے اور ایک ان کی تنقیص کرتا ہے، ایک اس کو مرتبے سے بڑھا رہا ہے، دوسرا مرتبے سے گھٹا رہا ہے۔ ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ صحابہ ہمارے سر کے تاج ہے، ہمارے لیے معیار حق ہے۔ اس لیے جب ہم نے سلاسل شروع کیا تو زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ بڑوں نے کیا کیا ہے۔ میں عرض کر دوں، جب آپ بڑوں کے طریقوں کو لوگے، صحابہ کے طریقوں کے بول
آپ اس اذکار کو شروع کرو گے. آج یہ انداز آپ کو دیکھ لو, آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. انسان کی فطرت میں اللہ نے حق کو تسلیم کرنا رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے اندر فجور کا بھی مادہ ہے اور تقوی کا بھی مادہ رکھا گیا ہے. یہ فطرت ہے. جب آپ کی چیز صحیح ہوگی, پیور ہوگی, وہ اس کو خود بخود کھینچنا شروع ہو جائے گی. اور عالم ارواح کے اندر اللہ نے اس کی تقسیم کی, جس کو جس کا مرید بنانا ہے اس کے پاس آئے گا. تو اپنی نعمت کی قدر کرو اور دوسرے کی تحقیر مت کرو. اور جو متکبر ہے اس کے ساتھ اخلاق تکبر ہے. یہ نہیں کہ تم متکبر ہو جاؤ, اس کو کہتے ہیں ڈرامے کے لیے بن جانا. سمجھ گئے؟ یہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایکٹنگ کرنا پڑتی ہے. تو ادھر ایکٹر بن کے تکبر بننا, دل سے متکبر مت بننا اور تم بھی بیمار ہو جاؤ گے. اسی طرح حسد علمی ہے. یہ نہیں اس لیے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, ذکر زیادہ کر لوں. یہ نہیں کہ میرے دل میں اس کی ناقدری آ جائے. اگر تمہارے دل میں اس کی ناقدری آتی ہے تو یہ مرض ہے. اور اگر اس کے دل کا اس میں تمہارے دل میں اس کا احترام موجود ہے اور تم صرف علم میں ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو یہ مرض نہیں ہے. آج شہادتیں آپ کے سامنے کہ بخاری پڑھتے ہوئے ایک دکھ بھی ہے کہ بڑا سانحہ ہے لیکن خوش نصیب بھی ہے. وہ دکھ کیوں ہے کہ امن و امان تباہ ہو رہا ہے, ہمارے محبوب ہم سے بچھڑ گئے. دوسرا ایک درسگاہ کے اندر اور خوش قسمت وہ لوگ اس لیے کہ ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی, حدیث پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے. ان اونچے ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کو دبایا نہیں جا سکتا. مسلمان ایسی موت کو اعزاز سمجھتے ہیں. یہ ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی قربانیوں کے بعد دیا ہے. اس پہ علماء کا, صلحاء کا, سیاستدانوں کا, عوام کا خون بہا ہے. کبھی بھی ایسے حالات جب آتے تو ایک دوسرے کو الزام لگانے کے بجائے دشمن کو دیکھا کرو. آپ کے ملک کے عوام ہیں, حکمران ہیں, یہ بھی انسان ہے. دشمن رستے بناتا ہے آپ کے اندر, اس چیز کو دیکھا کرو. آپس میں شروع نہیں جائے کرو. اسی طرح جتنے ساتھی نعرے لگاتے ہیں نا تو دیکھا کرو کہ مجمع کون سا ہے, تم بیٹے کہاں ہو. میں نے پہلے بھی منع کیا ہے کہ ہمارے سلسلوں کے اندر نعرے نہیں لگایا کرو. نعرے یہ اور جلسے جلوس جو ان کی محفل ہو اس میں لگایا کرو. اور یہ جو ہے نا, یہ ایک مجلسی مجاہد مت بنا کرو. واٹس ایپ بھی مجاہد جو بیٹھے ہوتے تم لوگ,
یہاں جو نعرے جو نعرے وہ نعرہ رسالت لگاؤ، صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ. وہاں جب چلے جاؤ نا ادھر جہاں وہاں لگانا ہی جہاں تم دشمن کے آمنے سامنے ہو، اس کی جگہ وہ ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ نعرے کی تنظیم یا نعرے بازیاں ہر سال منع کیا جاتا ہے، مگر جو وہ شاعر ہے وہ کہتے ہیں وہ نعرے لگا دیں، ان کے لیے، ان کے شوق کے لیے لگا دیا کرو تاکہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ کہاں تھا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کے اندر بیداریاں پیدا ہوں گی. گستاخی کر کے تم مسلمانوں کو بیدار کرو گے. جو مسلمان سو رہے ہیں دین سے دور ہے، وہ بھی دین کی طرف آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. آپ نے اپنے کام شروع کیا، ذکر شروع کیا، شیاطین کے ساتھ آپ لوگوں کا مقابلہ شروع ہوا. نفس کے ساتھ آپ نے مقابلہ شروع کیا، کیونکہ ذکر کے لیے آپ کو نفس نہیں چھوڑتا، عبادت کے لیے نہیں چھوڑتا. کثرت ذکر انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، شیاطین کو ختم کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ میڈیا غالب تم ہی ہوگے. بعض چیزیں یاد رکھو کہ یہ کمزوری ایمان کی علامت اس زمانے کے ساتھ چلتی رہتی ہے. گستاخیاں حضور کے دور میں بھی، مگر اس کا تدارک کیا گیا. نبوت کے اعلان حضور کے دور میں بھی ہوئے، ان کا بھی تدارک کیا گیا. وہ پختہ ایمان والے تھے. صحابہ کا دور ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا. کہیں یہ نہیں کہا کہ تمہارے ایمان کمزور ہے. تو مسلمان جتنے بھی ہیں وہ جرم کریں گے، ہم اس کی مذمت کریں گے، بھرپور طریقے سے کریں گے. یہ ہمارا خیال. اس لیے بعض ساتھی اس بات پہ ناراض نہیں کہ ہم کسی چیز کے منکر ہیں، لیکن موقع اور محل یہ آپ پر لازم ہے کہ کون سی چیز کہاں ہوتی ہے. سیاست کی مجالس ہے، تبلیغ کی، یہ منکر نہیں ہوتے. موقع دیکھو. دنیا کی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو ایک ہی لکڑی میں ہر چیز کو ہانکتی ہے. موقع دیکھو، کدھر بیٹھے، کس محفل میں بیٹھے ہو. آپ کہیں اگر نقش بندی یا شازیہ کا اجتماع یا تبلیغ کا اجتماع ہے تو وہاں پر ان کے ماحول کو اپناؤ، کیونکہ آپ ان کی مجالس میں شریک ہوئے ہو. ان کا یہ طریقہ نہیں ہے. اسی طرح جو سرکار نے آپ کو دوسری چیزیں دے دیے، کوئی کسی شعبے سے وابستہ ہے وہاں وہ چیزیں، تو اس کو وہاں لگائے، وہاں منع نہیں ہے. تو یہ بھی شریعت آپ کو حکم دیتی ہے
کہ ہر انسان کے ماحول کو دیکھ کے اس کے ساتھ رہو. یہ چیزیں سیکھنے کی ہے. وقت زیادہ ہو جائے گا. میں کہاں تھا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے. درود شریف کی برکت فضیلت اللہ نے آپ کو دے دی. دلائل الخیرات پڑھ لیا، ذریعۃ الاصول پڑھ لیا، مناجات مقبول پڑھ لی، روزہ رکھ لیا پیر کا. کثرت سے ذکر کی توفیق اللہ نے دے دی. ہمیں حضور یہی سکھا کر گئے، میرے پہ درود پڑھو، کثرت سے ذکر کرو، عبادت کرو، روزے رکھو. شیاطین کی مت مانو، شیطان سے جنگ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یہی چیزیں ہم آپ کو سکھا رہے ہیں. ہم آپ کو شیطان سے لڑنا سکھا رہے ہیں، نفس سے لڑنا سکھا رہے ہیں. اس لڑائی کے اندر ہم بھی زخمی ہوں گے، اس سے بھی لڑیں گے، مگر رستے کو چھوڑنا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ استقامت سے چلنا ہے. ایک دن میں آپ نہیں بنو گے، آہستہ آہستہ آہستہ. کافروں کو ہزاروں سال مجاہدوں سے وہ چیز نہیں ملتی، تھوڑی ملتی ہے. لیکن مسلمان کو ایمان کی برکت سے چند گھنٹوں میں مل جاتی ہے اور چند سالوں میں مل جاتی ہے. وہ برسوں محنت کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اس چیز کو حصول کے لیے. وہ چیز ان کو حاصل نہیں ہوتی، تھوڑی سی، اور آپ کو کلمے کی برکت سے فوراً حاصل ہو جاتی. میں نے آپ سے کہا کہ ذکر کیوں ضروری ہے. کافر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا، ایمان کے ساتھ نہیں پڑھتا. منافق کثرت سے نہیں پڑھ سکتا. اس لیے جو لوگ ہمارے سلسلے کی مخالفت کرتے ہیں کہ جی کثرت ذکر کی وجہ سے، وہ یہ نہیں کہ ہم لوگ کثرت ذکر کا حکم قرآن نے دیا ہے. ایسی باتوں سے بچو، کیونکہ یہ تمہارے ایمان کو خراب کر دے گا اور تمہیں منافقت میں ڈال دے گا، کفر میں ڈال دے گا. ہمارے اکابر سب کثرت سے ذکر کرنے والے. یہ نہیں کہ آپ میرے پیچھے پڑ جاؤ، کیونکہ سلاسل کو نہ آپ روک سکتے ہو نہ میں روک سکتا ہوں، یہ چلتا رہے گا. اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، کسی اور سے لے لے گا. اس کے کام کو اللہ اپنے دین میں کسی کا محتاج تھوڑی ہے کسی کام لینے میں. اللہ تو کسی سے بھی لے سکتا. نمرود کو وہ ایک لنگڑے مچھر سے مرواتا ہے، ابرہا کا پورا لشکر ابابیل سے غرق کروا دیتا ہے. اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں رب کی ضرورت ہے. وہ فرشتے بھیج دے گا، اس سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا. تو اس لیے معترضین کو چاہیے کہ دیکھو کہ مسائل، آج بھی میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ کسی محفل میں بھی بیٹھو نا تو نظریات کو چھیڑا کرو اگر مخالف کے ساتھ ہو کہ یہ نظریاتی طور پہ کیا ہے. فروعیات کو مت چھیڑو. فروعیات میں اگر مسائل چل رہے اس کو مت چھیڑو کہ وہ چھوڑ دو. نظریہ جب آ جائے اسی میں آپ اس کو پکڑو گے، تبھی آپ جیت سکتے ہو. ظاہری آج کل آسان سا دور ہے، میڈیا کا دور ہے. یہاں بیٹھ جاؤ، ایک کمرہ رکھ لو، 4 بندے بٹھا دو، 4 خود ہی سوال لکھ کے دیتے رہیں گے. حضرت ایک نے یہاں ٹپائی لگائی ہوگی، دوسرے نے وہاں ٹپائی لگائی، انجینئر بن کے بیٹھ جائے گا. اور سوالات شروع ہو جائیں گے. آسان سا دور ہے. 10 لاکھ لوگ اس کو بھی سن رہے.
میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ میڈیا وار ہے. ہمارے محققین سامنے نہیں آتے، ان کے ٹلو سامنے آ جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے. انسانوں کو تم قائل نہیں کر سکتے. جو ہر آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہے. المرء مع من احب. کوئی عمران خان کا عاشق ہے، کوئی فضل الرحمان صاحب کا عاشق ہے، کوئی زرداری کا ہے، کوئی دیکھ تو نا. کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا بھائی مولانا ایک سیاسی نظریہ رکھتا ہے. عمران خان کی بات جب ذاتیات پہ آئی تو حضرت نے فرمایا میں ذاتیات پہ بات نہیں کرتا، میرا اس سے سیاسی اختلاف. ساری دنیا اس لیے کیش کر رہی تھی. میں نے کہا یہ ایک منجے ہوئے سیاستدان کا کام ہوتا ہے. جو بات ہے اصولی وہ اس نے کر دی، لیکن جب بات ذاتیات کی آئی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا میں نہیں چھیڑتا اس بات کو، میں کسی کے ذاتیات میں نہیں پڑھتا. ایسے اللہ بڑا تھوڑی بنا دے تم لوگوں کی طرح. تم سمجھو گے کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم لوگ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پانی والوں کو میں جانتا ہوں، کیونکہ وہ جب درخت پہ چڑھ گئے تو وہاں سے جب مکیوں کے بھور آیا تو اس نے کہا یار وہ کیا لالا وہ ادھر متیاز رنگ سنگ ہے، وہ ادھر وین رنگ سنگ ہے، وہ سوروی وہ مانو کو زیڑ روان دے. کہہ رہے بھائی پیشاب کا رنگ کیسے ہوتا ہے؟ جب مکیوں کا بھور آیا نا اس نے ڈھنگ ماری. کہہ رہے خون کا رنگ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا وین رنگ سنگ نہ ہوتی جسور ایمان خزر روان دے. کہ بھائی خون کا رنگ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی خون کا رنگ تو لال ہوتا ہے. کہہ رہا ہے لالا میرے سے تو پیلا پیلے نکل رہا ہے. تو غلے غلے پاسی ادرا نکانی پرے باسی. سمجھے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو عرض یہ کہ سیاست کا شعبہ ہے. بات جب سیاست کی ہوگی تو وہ مولا نہ کرے گا. ختم نبوت والی اپنی بات کرے، جو صحابہ کے ناموس کے لیے وہ اپنی بات کرے. سلاسل میں جب آؤ گے تو سلاسل کی بات کرو، تبلیغ میں جاؤ تو تبلیغ کی بات کرو. ایک دوسرے پہ تنقید کرو گے تو دین کی مخالفت. جو موقع ہے اس کے ساتھ ہوگے تو دین کی خدمت. تم کسی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے تو الفاظ اچھے کر لو. یہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر انسان اس کی جگہ پر رکھو گے تو اس کی اہمیت کا پتہ آپ کو چلے گا. مفتی کو بٹھا دو ڈاکٹر کی جگہ پر، مفتی بیکار نظر آئے گا. ڈاکٹر کو بٹھا دو مفتی کی جگہ پر، مفتی بیکار، ڈاکٹر بیکار نظر آئے گا. لیکن ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دو، اہمیت سامنے. شاذلیوں کو جگہ پہ رکھو، سمجھ میں آ جائے گا نا. متبادل تمہارے پاس کوئی ہے تو پیش کرو، اور اگر ثانی نہیں ہے تو تسلیم کرو. ایسے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنے آپ کو کیوں بڑا کرتے ہو؟ کتنے اٹھے بھنور؟ میں جواب دوں، میں تو صرف ایک ہی بیان جاری کرتا ہوں. میرا کام کسی کے اوپر نہیں ہے، میں اس کی علمی باتیں پکڑتا ہوں پھر اسی پہ بات کرتا ہوں.
کہ آپ کا معیار علمی اتنا ہے، حوالہ ادھر ہے تو ادھر ہے، قرآن ادھر تو ادھر، حدیث ادھر تو ادھر، امام ادھر تو ادھر. دیکھ لو آپ کے سامنے ایک میرے پیچھے پڑا 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 قرآن سے جادو ہوتا ہے، بولا تم 1 کروڑ پگڑیاں پہنا دو تم اس کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. توبہ کرے گا سارے عام کھلے عام. دامن تری پہ اپنے اے زاہد نہ جائیے، دامن نے چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. ہر انسان کہیں نہ کہیں ضرور پستا ہے. میں نے آپ کو ایک آسان سا لفظ سکھا دیا کہ کوئی بزرگ کسی فن میں ماہر نہیں ہے، اس کی دلیلیں خود بخود کمزور ہو جاتی ہے. اب اس کو جاہل مت کہو، فلاں مت کہو، بولو بھائی اس فن کا بندہ نہیں ہے. ادب کا لفظ ہے، اس فن کا بندہ نہیں، ختم. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ تم سب عامل بن جاؤ، ہم کہتے ہیں کہ انکار مت کرو، تحقیر مت کرو، عامل کی وجہ سے علم کی تحقیر مت کرو. اور آسان سی مثال میں نے آپ کو بتا دی کہ انسان اس کا نام نہیں ہے. اگر انسان بول نہیں سکتا، اس میں حسن کلام نہ ہو. اب بہت سے شاعر شعراء ہے مگر جو ابھی پڑھ کے گئے کیونکہ ان کا فن تھا، تو ان کے پڑھنے میں اور دوسروں کے پڑھنے میں فرق آپ کو خود ہی پتہ ہے. یہ اسٹیج کی بات ہے، سب نے پڑھے، آوازیں تو اچھی ہے مگر وہ اس مہارت کے ساتھ اس کو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو ماہر ہے وہ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں. تو ان کے سننے میں اور اوروں کے سننے میں فرق آپ کو نظر آیا؟ یا نہیں؟ بولو کون سا لفظ کہاں اٹھانا ہے، کہاں بٹانا ہے، کدھر لگانا ہے، کہاں لے دینی ہے، یہ سب اس کا کام ہے ماہر کا. تو یہ فرق ہے بھائی. اسی طرح قاری جب قرآن پڑھتا ہے اور عام آدمی جو قرآن پڑھتا ہے، فرق نظر آتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو اب انسان کو سمجھو، حسن کلام ہے، باڈی ہے، اس کے اندر روح ہے اور طاقت ہے، تب انسان کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا. اب اس مکمل انسان کے لیے اللہ نے علوم بھی اسی طرح بنائے. پہلے کیا ہے؟ قرات ہے، قرآن سیکھتا ہے، حسن کلام نصیب ہوگا، کیوں جب قرآن جو صحیح پڑھے گا تو اس کو اللہ حسن کلام سے نوازتا ہے. اس کے بعد اس کا اسٹرکچر کیا ہے جی؟ جسم کتابیں پڑھے گا شریعت کی. اس کی روح کیا ہے؟ تصوف ہے. اب اس کی طاقت کیا ہے؟ حکمت ہے. اگر یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز سے حاصل ہوتی تو اللہ نے نبی کی یہ تینوں خصوصیات بیان فرمائی ہے. جب اللہ نے نبی کے لیے یہ رکھا تو تمہیں کیسے ملے گا؟ یہی ہے. سمجھ آ گئی؟ ہماری عرض یہی ہے، انسان کے طور پہ سب انسان ہیں، لیکن عورت بھی انسان ہے اور مرد بھی انسان ہے. لیکن مرد عورت نہیں اور عورت مرد نہیں. بچہ بھی انسان ہے. عقل والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سوچنے کی چیز ہے چھوٹی سی. اس لیے اگر جو لوگ سوچتے کہ ہمیں اللہ کے خلاف وسوسے آ رہے ہیں، تو بھائی جب اللہ کے خلاف آ رہے ہیں تو شیخ کے خلاف نہیں آئیں گے.
حضور کے خلاف آ رہے ہیں تو ادھر نہیں آئیں گے. وسوسے ڈالنا شیطان کا کام ہے، اور جس کو وسوسے آتے ہیں وہی تو مومن بنتا ہے. خالی گھر میں چور تھوڑی چوری کرتا ہے. جب تیرا ایمان بنتا ہے تو شیطان کا کام شروع ہوتا ہے. ڈیوٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے اس کی، پہلے فارغ بیٹھا ہوتا ہے. بعض ہوتے ہیں نا شرارتی، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا شرارتی ہے. کہہ رہے میرے پہ نظر لگی ہے. میں نے کہا وہ شیطان جب تجھے دیکھ لیتا ہے کہہ رہا میری ڈیوٹی یا نہیں ہے. یہ تو ایک مزاحتاً بات کر رہا ہوں. دو چیزیں یاد رکھیں، علم اور عقیدت. عقیدت ہمارا ایمان ہے، علم ہمارا عمل ہے. ایمان اور عقیدت اللہ پہ رکھو. اگر تم عقیدت کے ساتھ کوئی چیز جو ہونی ہوتی ہے وہ علم کے عالم سے نہیں ہوگی، اللہ سے ہوگی. اس عقیدت کو آپ کہیں بھی ڈال دو گے. اس عقیدت کو ہندوؤں نے کس میں ڈال دیا؟ بتوں میں. دیتا تو اللہ ہے، مشرک ہو گئے. اگر اس عقیدت کو تم پتھر پہ کر دو تو کنورٹ ہو جائے گا. اس لیے اس عقیدت کو اللہ سے رکھو کہ جہاں انسان کا علم فیل ہو جائے تو پھر چیز عقیدہ ہے وہ رب پہ رکھو، وہ قدرت اس کی ہے. اگر وہاں سے تم نے اپنے عقیدے کو کسی اور چیز پہ رکھ دیا تو تمہیں وہ شرک میں لے جائے گا. سمجھ آئی؟ انگوٹھی پہننا ثابت ہے، اس میں حضور نے فرمایا تاثیر ہے. مخلوقات کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے، یہ بامر الہی ہے. عالم کا کام ہے پہچان. ہر چیز پہ جو ہے نا فتوے مت لگائے کرو، اس کا راستہ سیدھا کر دو، مسئلہ سیدھا ہو جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ علم کیا ہے. آپ کہتے ہیں جی فلاں جگہ تو نہیں ہے، لیکن اگر وہاں سے کسی چیز کا ظہور ہو گیا تو وہ آپ کا مخالف ہو جائے گا. پھر آپ سے پوچھے گا یہ کیوں ہوا، آپ تو کہتے نہیں ہوتا، تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. لیکن آپ اس کی تقسیم کرو کہ بھائی کرامات اولیاء کو پہچاننا، شیاطین کے تصرف کو، اس میں تم تمیز نہیں کر سکتے. عوام کا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑے عالم کا کام ہے. آپ عوام میں سے ہو، آپ کو بگاڑ دے گا، مشرک بنا دے گا. شراب حرام ہے، تاثیر ہے تو حرام ہے. نجوم سے اللہ نے منع کیا، آپ کہتے ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے. تو بھائی پتہ چلتا ہے تو منع کیا نا. اب کیوں پتہ چلتا ہے؟ شیاطین تمہاری خبروں کو چرا کے لا دے. اگر ایک سچی ہو 999 جھوٹ ہو، پھر اپنی تقدیر کو تقدیر بنانے والے کے حوالے کرو. کیا ہاتھ اور نجومی کے حوالے کرتے ہو تم لوگ اس کو؟ پھر جو بکواس کرے گا اللہ اس پہ مہر لگائیں گے، اسی کے ساتھ یہی معاملہ کر تاکہ اس کا حال یہی ہو جائے. اللہ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان سے. علامہ اقبال نے اس میں بڑا زبردست شعر کہا، تم ستاروں، جو ستارہ شناس ہے نا، آج ستارے یہ کہتے ہیں، ستارے وہ کہتے ہیں، تو اس ستاروں پہ کہا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ڈالتے ہیں ستاروں پر کمند. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ کب بنے گا؟ یہ لوگوں کو ہاتھ دکھانے والا نہیں بنے گا. یہ وہ ہوگا جو رب پر بھروسہ کرے، مجاہدہ کرے، اس چیز کو برداشت کرے، صبر کرے. اللہ اس کی تقدیر بدل دے گا. میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا، ہو عصر دعا، ہو جاتا ہے برجستہ نکل جاتا ہے، بہت پرانا ہے. ہو عصر دعا تو تقدیر بدل جاتی ہے. لوگ ایسے ہی تقدیر پر الزام لگا لیتے ہیں. ہو عصر دعا، یہ میں چھوٹا تھا، اتنا تھا بھی نہیں جس وقت یہ شعر میرے منہ سے نکلا تھا. ہو عصر دعا تو تقدیر بدل جاتی ہے. لوگ ایسے ہی تقدیر پر الزام لگا لیتے. اسی پر ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اپنے رب سے اتنا تعلق بنا لو
مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مشکل وقت میں اپنا کام نکلوا سکو. کیا اپنے رب سے اتنا تعلق بنا لو کہ مشکل وقت میں اپنا کام نکلوا سکو. لیلا کے پیچھے پڑنے والے مجنونوں کا پھر وہی حال ہوتا ہے. آتے میرے پاس اکثر جی عشق. میں نے کہا عشق کرتے ہو یا پسند ہے تجھے؟ کہتا ہے میں عاشق ہوں. میں نے کہا عاشقوں کا بیڑا غرق ہے، شادی نہیں ہوگی، چلا جا. کہہ رہا کیوں؟ میں نے کہا مجنوں کی شادی نہیں ہوئی، لیلا کے پیچھے مر گیا. شیری فرحات وہ مر گئے. ایک ہوتا ہے یوسف خان اور شیربانو، وہ بھی مر گئے، مل گئے. سسی پنو بھی مر گئے. میں نے کہا یہ عاشقوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ عشق اللہ اور رسول سے کرنا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. پھر وہ والا حال ہوگا کہ ایک لیلا کے پیچھے پاگل تھا، لیلا کی شادی دوسری جگہ ہوگی، ڈاکٹر چلا گیا، کہتا تھا لیلا لیلا لیلا. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ جو لیلا کا عاشق ہے. ایک آگے گیا تو کہتا لیلا مت مارنا مجھے. نہیں لیلا نہیں لیلا. کہا یہ کون ہے؟ کہ جس کی لیلا سے شادی ہوئی تھی. جس کو لیلا ملی وہ بھی پاگل، جس کو نہیں ملی وہ بھی پاگل. اور عورتوں کے اللہ نے رکھی ہے بیویاں، اس سے محبت بھی کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، تم سمجھو، میں ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. بیگم اس چیز کا نام ہے جس سے تم کبھی بیغم نہیں رہ سکتے. کیا؟ بیگم وہ شے ہے جس سے تم بیغم رہ نہیں سکتے، اور اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. لہذا دونوں کان کھلے رکھو. اور یہ جتنے ایک دوسرے کو تانے دیتے تیری بیوی ایسے، تیری بیوی، خود بھی بیوی سے ڈرتا ہے، دوسروں کو شیر بناتا ہے. تو یہ مزاج کی بعض عورتیں سخت ہوں گی، بعض نرم ہوں گی، بعض شور سخت ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو جلتا پھرتا جنتی دیکھنا. اب دیکھو جنت کا ذریعہ کون بن رہی ہے تمہارے؟ جو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھو جو اپنی بیوی کی جلی کٹی برداشت کرتا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں نا وہ خزی سیدھی ودا کو دخ پی چپلی دی ہے نا. یہ ہمارے پشتوں بعض پہلے بھی کہتے ہیں عورتوں کی مثال کیا ہو تو پیروں کی چپل ہے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ چپل کیوں ہے پتہ ہے تم نے؟ یہ چپل تحقیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ چپل اس لیے کہ تمہیں کانٹوں سے بچاتی ہے. کیا ہے؟ تکلیف کی جگہ پہ بیوی کڑی ہوتی ہے. کتنا شور سے لڑ لے، لیکن شور کو ایک جھٹکا جب لگتا ہے نا تو اس کے آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے. اس لیے ان کی لڑائیوں کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا. بہن بھائی کی لڑائی مسئلہ نہیں، خاندان کی لڑائی مسئلہ نہیں، بھائی بھائی کی لڑائی مسئلہ نہیں، میاں بیوی کی لڑائی مسئلہ نہیں، ساس سسر کی، ساس اور بہو کی لڑائی مسئلہ نہیں، بہو اور نند کی لڑائی مسئلہ نہیں. یہ ایک معاشرت کا حصہ ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لو. جس کو اچھا گھرانہ مل گیا شکر ادا کرے، جس کو نہیں ملا صبر کرے. دونوں طرف سے جو صبر کر رہا ہے اس کو اللہ ملے گا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ تو ایک دوسرے کے گھروں میں فساد مت پیدا کرو. وہ لوگ بنو کہ جو لوگوں کو جوڑنے والے بنے. قرآن میں ایسے لوگوں کے پاس صلح کرنے کے لیے خاندان میں اللہ نے میاں بیوی کے لیے فرمایا کہ خاندان کا ایک مرد نیک صالح عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے ان کی بات سنے اور ان کے مسئلوں کو ختم کرے. وہ نہیں کہ دل میں رکھتا ہوں کہ یار اس نے میرے ساتھ وہ کیا تھا اس بہن پر ایدم وہ کرا گا.
یہ بھی تقوی کا حصہ ہے. کسی کے گھر کو بنانا یہ بھی تقوی کا حصہ ہے. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پریشانی سن سن کے. آپ کہتے ہیں نا آسان کام ہے. نفسیاتی ایک تیرے ہاتھ لگ گیا نا. میں صرف ایک نفسیاتی اگر اس مولوی کے حوالے کر دوں صبح شام سجدے کر گئے اللہ مجھے بچا لے. ہمارے حضرت نے کتاب لکھی وہم کا علاج. اس میں فرماتے ہیں کہ ایک وہمی میرے پاس آتا تھا روزانہ کہتا تھا کہ میں گدھا تو نہیں ہو گیا ہوں. حضرت فرماتے ہیں نہیں آپ انسان ہو. اچھا چلا جائے. پھر دوسرے دن آتے تھے کہ میں گدھا تو نہیں ہو گیا. حضرت روتے کہ نہیں تم انسان ہو بھائی. پھر آئے حضرت نے کہا میں اتنا تنگ آ گیا کہ ایک دن اس نے کہا حضرت میں گدھا تو نہیں. میں نے کہا تو ہو گیا ہے. اس نے چیخ ماری اور بھاگ گیا. کہا حضرت نے فرمایا شکر الحمدللہ میری جان چھوٹ گئی. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ابھی بھی بیٹھے ہوں گے یار ادھر فلاں عامل میرے پہ کر رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے فلاں وہ کر. اتنا سکھانے کے بعد سائیکو خدا تم لوگوں کا گٹ گٹ سرو نے منی بولی دی. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنا سکھانے کے بعد تمہارا یہ حال ہے. جس کو آتا نہیں اس کا کیا حال ہوگا. بار بار بولتا ہوں بار بار سمجھاتا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ شیطان ہے شیطان. یہ تمہیں ان کی ڈیوٹیاں ہیں. یہ لڑاتے ہیں میاں بیوی کو لڑاتے. اتنے خبیث بن جاتے ہیں. تیرے پہ ساس کرا دیا. اب نفسیات ہے. بہو کو بولیں گے ساس کراتی ہے. ساس کو بہو کرائیں گے اس کا خاندان کراتا ہے. اس کو تم بولتے رہو کہ بھائی یہ نہیں ہے. نہیں مانتا نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں چل رہا. علاج بھی ہم سے کرانے آئے گا ہمیں کہے گا آپ کو پتہ تھوڑی چلتا ہے. میں نے کہا اچھا ہم کو پتہ نہیں چلتا آپ تشریف رکھیے ہم چلے جاتے ہیں. ہمارے شاگرد حضرت وہ کرام عمل. ایک بات یاد رکھنا یہ میں کبھی کبھی اپنے یہ سب کو کہتا ہوں. انسان جب زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے نا اپنے سائے سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ گئے. جب مالدار ہو جاتا ہے نا جیب میں تیرے پیسے نہیں آتے 2000 روپے تو خود ڈرتا ہے کہیں ادھر سے چور آ رہا ہے ادھر سے. حالانکہ چور وور ہوگا نہیں. اس بیڑا گھر کو ادھر ہی پھینک دے. چور ادھر سے آ رہا ہے چور ادھر سے آ رہا ہے چور ادھر سے آ رہا ہے چور ادھر سے آ رہا ہے. نفسیاتی ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھو اس لیے بتا رہا ہوں. اب راستہ کہاں سے بنا. تم نے کہا فنا آدمی سے. یہاں ہے گمان. تم نے کہا فنا آدمی مجھ پہ جادو کرتا ہے. وہ نہیں ہوتا. تو میں اسی کی شکل پہ وہ جادو پھینکتا رہے گا. تم یہ بولو کہ اللہ نے مجھے نصاب دے دیا میں نے طے کر دیا اب میں حصار کرتا ہوں میرا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی. منہ سے خیر کی باتیں نکالو کیونکہ تمہاری بات وجود پکڑے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا منہ سے جب بھی بات نکالو اچھی بات نکالو. بیٹے کو بولے نہیں کرو گر جائے گا. گرا نہیں ہوتا. یہ بولے گی نہیں کر اللہ ہو گیا ڈس کر کے گر جاتا ہے. یار ایسے مت جانا تیرے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. حالانکہ اس راستے سے وہ 1000 مرتبہ آتا جاتا ہے. یہ کیا منہ سے صحیح باتیں نکالو. بولو نہیں اللہ خیر کرے گا. بعض عوام باتیں کرتی ہے نا. ایک لڑکی میرے دادا بولتے تھے میں بولتی تھی دادا جی کے بڑسی تو کہتی پتر اللہ خیر کرے سی. کتنا معمولی سا جملہ ہے. کیا ہوگا اللہ خیر کرے گا. آپس میں محبت سے رہو.
ہر عالم کی قدر کرو، معترض کا جواب دلیل سے دو، ذاتیات کے بجائے علمی بات کرو، داغ مت کرو، سب داغ دار ہے، بے داغ اگر ہے، ہم آپس کی بات کرتے تو وہ پروردگار ہے۔ بات دلیل کے ساتھ کرو، شریعت کے دائرے میں بات ہے، تم نہیں مانتے، ہم شریعت کے خلاف نہیں، بس ٹھیک ہے، ختم۔ اتنی سی بات میں بتاتا ہوں، کہنے کو آ جائے تو بڑی باتیں ہوتی ہے۔ معاشرہ تو اسی طرح چلتا ہے، تو غلط فہمیاں اور افواہوں پر کان مت درو، یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، اس سے لوگ خواہ مخواہ فتنے پیدا کر دیتے ہیں۔ یار وہ یہ سوچ رہا تھا میرے بارے میں، یہ تمہیں نفسیاتی لوگ ملیں گے، آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کبھی دھیان کہیں ادھر ہوگا، لیکن آئے گا، اس کا موڈ آف تھا، شاید اس کو برا لگا، شاید یہ لگا، تم لا کے اس کو بولتے رہو کہ بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ انسان ہو اور انسان کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ ان تمام شریک ہونے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہر آدمی جو اس مسائل میں مبتلا تھا، ابھی میں مراقبہ کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جس کا جو بھی مسئلہ ہے، کیا شادی کا مسئلہ ہے، گھر میں پیریان کا مسئلہ ہے، کسی کو دیوان کا مسئلہ ہے، کسی کو کس چیز کا مسئلہ ہے، ہر آدمی اپنا مسئلہ کیا کرے، وہ مراقبے کہ اللہ تعالیٰ اسے ختم فرما رہے، سلب کرے، میں توجہ ڈال رہا ہوں۔ بعد میں آگے انفرادی طور پہ جس نے انگوٹھیاں لی ہیں وہ دیکھ لے کہ اس میں انرجی آ رہی ہے، جو چیزیں اس محسوسات تمہیں کچھ نظر آئے یا نہ آئے، اس کو تھوڑا سترگے بند دکھا، آنکھیں بند کر لو، انشاءاللہ تمہارا کام وہ اللہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی اجمعین برحمتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جتنی خطائیں سب کو معاف فرما،
یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس میں امن و امان کا نظام قائم، قرآن و سنت کے نظام کو جاری فرما۔ اے اللہ جتنے شہداء ہو چکے اللہ ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرما، ان کی شہادت کو قبول فرما، اور ان تمام سانحات سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے اور جتنے کفار نے آپ علیہ السلام کی خاکہ بنا کے گسیا، ان کو ہلاک فرما، ان کو چن چن کر ہلاک فرما، ان کو نیست و نابود فرما اس کی زندگی سے، اور اس طرح کے جتنے عناصر ہیں یا اللہ اس سے اس زمین کو پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے بس میں یہ ہے، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تو طاقتور ہے، یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے، یا اللہ ہمارے آقا کے نام کے لیے، ان کے ذکر کے لیے ورفعنا لک ذکر کے مصداق بنا دے، ان کو ہلاک فرما تاکہ آئندہ کوئی حضور کی گستاخی نہ کرے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، جتنی خطائیں کی سب کو معاف فرما، جتنے لوگ آئے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جتنے اعمال کی ان کو قبول فرما۔ یا اللہ ان سب سے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ ہم سب میں، ہمارے اولاد میں ان کو اولیاء صدیقین اور علماء راسخین میں شامل فرما، ان کی آنے والی نسلوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اولیاء صدیقین اور علماء راسخین میں شامل فرما۔ یا اللہ اس سلسلے میں کوئی گمراہ پیدا نہ ہو، اے میرے پروردگار حفاظت تا قیامت اس میں کوئی گمراہ پیدا نہ ہو۔ یا اللہ اہل حق کے ساتھ رکھ، اور جو لوگ یا اللہ گمراہی میں تھے وہ آج یا اللہ ان کو اہل حق کا راستہ دکھا۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے، یا اللہ حضور خلفائے راشدین کے صدقے، صحابہ کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے ما انا علیہ و اصحابی کا مزد، یا اللہ اس راہ پہ چلنے والا بنا جس پر حضور اس کے صحابہ ہیں۔ اے پروردگار یا اللہ اس ناجی فرقے میں ہم کو شامل فرما، ان تمام گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں شیطانی ان وسواس میں، یا اللہ اس کو ختم فرما، ان کو ہدایت کا راستہ دکھا۔ یا اللہ ہم میں جو کمزوری ہے ہم سے دور فرما۔ یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق بنا، اپنے مرضی کے مطابق چلا۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا، یا اللہ ان کے جو بھی حاجات شرعی اس کو پورا فرما، جن کے گھر میں بیماریاں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی نرینہ اولاد نہیں اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کی گھر میں بے برکتی ہیں ان کو برکت عطا فرما، جن میں ناچاکیاں ہیں یا اللہ اس میں امن کا گہوارہ بنا، خوشیوں کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ جو اولاد اپنے والدین سے بیزار ہے یا اللہ ان کے والدین کو صحیح فرما، اور جو والدین اپنے اولاد سے بیزار ہیں ان کے بچوں کو نیک صالح بنا۔ یا اللہ جو عورتیں اپنے بہوؤں سے پریشان کے بہو کو صحیح فرما، اور جو بہو اپنے ساسوں سے پریشان ہے یا اللہ ان کی ساسوں کو صحیح فرما، ان کی نندوں کو صحیح فرما۔ یا اللہ جو لوگ اپنے شوہروں سے پریشان ہیں ان کے شوہروں کی اصلاح فرما، اور ان سے بیوی سے محبت کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو اپنی بیویوں سے بیزار ہے ان کی بیویوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی میں جو کمیاں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اس سے ختم فرما، علماء کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی مدارس کی حفاظت فرما، اس ملک کے خدادات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے فوج ہے، رینجرز ہے اور پولیس جس نے بھی یا اللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کو اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی اولاد کو، ان کو، ہم سب کو اللہ والا بنا، اولیاء صدیقین علماء راسخین میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہمیں معاف فرما، جن کا دل دکھا ہو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں تو بھی معاف فرما۔ یا اللہ جن نے ہمارے سے زیادتی کی تیرے رضا کے لیے اسے ہم نے معاف کر دیا، اور جو سمجھتے کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں یا اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما، ان کے دل کو بھی نرم فرما کہ اللہ ان کے دلوں سے تمام بغض اور کینہ اور حسد ہمارے لیے نکل جائے۔ انسان ہے یا اللہ خطا کار ہے، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ یا اللہ 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ چاش اوابین اشراق تہجد صلاۃ التسبیح پڑھنے والا بنا، استقامت کے ساتھ روزانہ قرآن ختم کرنے والا، یا 7 دن میں 3 دن میں قرآن ختم کرنے والا بنا۔ یا اللہ قرآن کے علوم اور معارف عطا فرما، قرآن ہمارے لیے آئینہ جمال یار بنا۔ یا اللہ قرآن کی فیضات و برکات ہماری ورید اور شریانوں میں جاری فرما۔
یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا، صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا بنا۔ اے اللہ جو خطائیں کی سب کو معاف فرما، جو کمزوریاں یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سے جو گناہ ہیں سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، حضور کے صدقے میں معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ دستار بندی کر لو اور کھانا جو ہے نا اس کی تیاری شروع کر دیں۔